الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کے تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اصل عنوان پر آتے ہیں جو گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے آ رہی ہیں، وہ ہے مسجد کے آداب۔ اور یہ بھی مسجد کے ادب میں سے ہی ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، وہ بھی انشاءاللہ خطبے میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس عنوان کے تحت کئی باتیں اور کئی چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بہت وضاحت کے ساتھ اور مختصر طور پر آ چکی ہیں، اور اس انداز سے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے باتیں، ہر بات کے تحت آپ کے سامنے قرآن کی آیات یا احادیث نبویہ رکھی گئیں تاکہ باتیں اچھی طرح ہمیں سمجھ آئے اور ہم یاد کر سکیں اور پھر ہم اس پر عمل بھی کر سکیں۔ چنانچہ اب آئیے مسجد کے آداب میں سے کچھ آداب سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، تاکہ چونکہ ہمیشہ ہم دن میں 5 وقت کم از کم مسجد آتے ہی ہیں، تاکہ ہم ان آداب کا خیال رکھیں، ان آداب کو ملحوظ رکھیں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقبول بندوں میں شمار کیے جائیں۔ اب آئیے کہ مسجد کی فضیلت اور اہمیت کے بیان کرنے کے بعد اس کے آداب کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے ہم میں سے ہر شخص کو کہ یہ کوئی شخصی ذمہ داری نہیں ہے کہ مسجد کا کوئی ذمہ دار ہے تو وہی صاف ستھرا رکھیں گے، مسجد میں کوئی خدمات انجام دے رہے ہیں وہی صاف ستھرا رکھیں گے۔ یہ کوئی شخصی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے، ہر اس فرد کی ذمہ داری ہے جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، مسجد میں ان کا آنا جانا ہے، مسجد کے تئیں ان کے دل میں محبت ہے، اللہ کے گھر کے تئیں ان کے دل میں محبت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اسی چیز کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انفرادی شخص کی طرف رہنمائی نہیں کی، آپ نے اشارہ نہیں کیا کہ کوئی ایک آدمی اس کی صفائی ستھرائی کا کیا کرے گا، خیال رکھے گا۔ یقیناً یہ نظام کو بنانے میں اچھا رکھتا ہے، اس لیے یہ چیزیں منظم کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں کہ ذمہ دار ہو، کوئی خادم ہو، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا ہو، یہ منظم چیزیں چلتی ہیں، اس لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ ورنہ ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اور مسجد کی صفائی کے خیال رکھنے میں دونوں چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ ہم اسے گندہ نہ کریں اور گندی چیزوں سے آلودہ نہ کریں، اور دوسری چیز اگر ہماری نظروں میں کبھی کوئی چیز دکھ جائے، کوئی پڑا ہوا گرا ہوا چیز ہمیں دکھ جائے تو ہم کیا کریں، اسے
فوراً دور کریں، اس کی بہت فضیلت بھی آئی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داود کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ نے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں تعمیر کرنے کا حکم دیا، کہ مسجدیں بنائی جائیں، جہاں ضرورت ہے وہاں مسجد کی تعمیر کی جائے، اس میں حصہ لیے جائیں اور اس کے اخراجات کے لیے ہر آدمی کوشش کرے۔ مسجد کی تعمیر کا آپ نے حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صرف مسجد تعمیر کر دینا کافی نہیں ہے۔ مسجد تعمیر کرنے کے بعد، اس سے پہلے یہ بات آ چکی کہ اصل جو کام ہے، اصل جو چیز ہے، اصل جو ذمہ داری ہے، وہ ہے کہ اسے آباد کیے جائیں۔ مسجدیں بہت خوبصورت ہو، بہت پیسے اس میں خرچ کیے گئے ہوں اور مسجدیں آباد ہی نہ ہوں، تو ایسی مسجدوں کا کیا فائدہ؟ ایسی مسجدوں کا کیا فائدہ؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب مسجد ہو ہمارے محلے میں، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسجد کو کیا کریں؟ آباد کریں۔ ہم مسجدوں میں آئیں، نماز کی ادائیگی کریں، دیگر عبادات کو مسجدوں میں انجام دیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد کو بنانے کا بھی حکم دیا آپ نے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا کہ اس کے صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کو خوشبودار بنایا جائے۔ اس میں کسی طرح کا آلودہ نہ کیا جائے، اس میں بدبو نہ پھیلائے جائیں، کوئی گندگی نہ کی جائیں، بلکہ اس کو کیا کیا جائے؟ خوشبودار رکھا جائے۔ ہر آدمی آئے تو انہیں ایک دلی اطمینان ملے۔ مسجدیں صاف ستھری ہونی چاہیے۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے؟ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے میں حصہ لے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک روایت آئے گی جو بہت مشہور بھی ہے اور آپ نے کئی مرتبہ سن بھی رکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مسجد کی صفائی کی طرف رہنمائی کی۔ بہت مشہور روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص آیا، مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دیہاتی شخص آیا اور وہ آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ یقیناً یہ بہت ایسا عمل ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ وہ آ کر مسجد میں کیا کرنے لگا؟ پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ اکرام کو بہت عجیب لگا، تو وہ کیا کرنے لگے؟ ایک دم سے آدمی چونک جاتا ہے نا، کوئی ایسا عمل کوئی کر دے تو ایک دم سے وہ سب بولنے لگے، مہ روکنے لگے اسے کہ ارے ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ کہا، رک جاؤ، ایسے ٹوٹ مت پڑو اس پہ۔ اب اس نے شروع کر دیا، کرنے دو۔ ایک دم سے اس طرح سے اسے کیا نہ کرو، منع نہ کرو، ایک دم سے اس پر ٹوٹ نہ پڑو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کیا؟ آپ نے اسے بلوایا کہ بھئی بلا اسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو نصیحت کی، وہ بات سمجھنے اور اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں کہ اس میں پیشاب کیے جائے، گندگی کیے جائیں، کچھ کھا پی کر تھوکے جائیں، کچھ اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے گندگی پھیلائے جائیں۔ اس کام کے لیے مسجدیں نہیں ہیں۔ مسجدیں اس وجہ سے بنائی جاتی ہیں کہ اسے صاف ستھرا بھی رکھا جائے، اس میں نماز کی ادائیگی کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور دیگر ذکر و اذکار کیے جائیں۔ صفائی کی جب باری آئی، چونکہ اس نے پیشاب تو کر دیا تھا، ایسا نہیں کہ اس شخص کو یہ کہا کہ پانی لاؤ، صاف کرو، ہٹاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ کرام میں سے کوئی گیا، کوئی بھی ایک آدمی، عام آدمی، کوئی ذمہ دار تھا، کوئی خادم تھا، ایسا نہیں تھا، کہا کوئی بھی آدمی، آپ نے حکم دیا کوئی بھی ایک آدمی گیا، پانی لے کر آئے اور اس نے پانی کو کیا کیا؟ وہاں بہایا، یعنی اس پیشاب کو کیا کیا؟ صاف کیا۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کو صاف رکھنے کی ذمہ داری ہر شخص کی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کو کیا کیے جائیں؟ صاف ستھرے کیے جائیں۔ بہت دفعہ آپ دیکھیں گے، بیٹھے ہیں، خطبے میں بیٹھے ہوں، کسی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں، جیب میں کچھ ہو تو وہ بھی نکال کے ڈالتے ہیں، کبھی ناخن قطر کے وہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کچھ اور چیزیں جو ہے نکال کے ڈال دیتے ہیں، جس سے آلودگی ہوتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ مسجدیں ہم گندہ کر رہے ہیں، ایک طرح سے گندگی پھیلا رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم کوئی گندگی دیکھتے تو ہم اسے کیا کرتے؟ صاف کرتے۔ کوئی چیز پڑی اٹھا کر جیب میں ہم نے ڈال لی،
ناپاک تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. کوئی چیز کاغذ دکھا, کچھ اور چیزیں دکھی, ہم نے جیب میں ڈال لی, اسے باہر ڈالتے. یہ الٹا ہوتا ہے کہ جیب میں کچھ چیزیں ہو رہی وہ نکال کے تھوڑا ڈال دیے, کچھ ناخن کتر کے ڈال دیے, کچھ اور اس طرح سے جو ہے کیا کرتے ہیں, کبھی ایسا لگا رہے ہیں, نکال دیے, ڈال دیے. تو اس طرح سے جو ہے ان سب چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر شخص کو ان چیزوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. کچھ گندگی ہمیں دکھے تو کیا کرنا چاہیے, ہمیں اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احکام کو اور اس حکم کو آپ سنیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے کچھ فرامین ہم کیا کر رہے تھے, سماعت کر رہے تھے, سن رہے تھے. اذ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد, کہ اسی دوران ایک دیہاتی شخص آیا اور وہ مسجد میں پیشاب کرنے لگا. وہ آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا. فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ مہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام بیٹھے تھے ان کو ایک دم عجیب لگا, تو وہ ایک دم سے رکو رکو رکو, ایک دم سے ایسا کرنے لگے. فقال, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزرموه دعوه, اس پر ٹوٹ نہ پڑو, چھوڑو, رہنے دو. شروع کر دیا تو کیا کرو, ٹھیک ہے کر لینے دو, اس کو اس طرح سے دھمکاؤ مت, اس طرح سے اس پر ٹوٹ نہ پڑو, رہنے دو. فترکوه حتی بال, تو ان لوگوں نے چھوڑ دیا, جو صحابہ کرام تھے وہ چھوڑ دیا, اور یہاں تک کہ انہوں نے وہ کام کر لیا, یعنی پیشاب سے وہ فارغ ہو گئے. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاه فقال له, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر, کہ سنو یہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں, یہ بنائیں اس لیے نہیں جاتی کہ اس میں گندگی کیے جائیں, پیشاب کیے جائیں یا دیگر چیزوں کے ذریعے سے اسے گندا کیا جائے, اس لیے نہیں یہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں. انما ہی لذکر اللہ, بلکہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں. اور آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جب ہم دنیا کے سب سے اہم کام کو انجام دیں, کیا وہ جگہ گندی ہو تو ہمارا دل چاہے گا کہ ہم وہاں پر عبادتیں کریں؟ عبادتیں کرنے کی جگہ ہے, اللہ سے مناجات کرنے کی جگہ ہے, قرآن کی تلاوت کرنے کی جگہ ہے, نماز کی ادائیگی کی جگہ ہے. اگر وہ جگہ گندی ہو تو کیا ہمارا دل گوارا کرے گا اس بات پر؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھے جائیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا والصلاة وقراءة القرآن, وہ نماز کی ادائیگی کے لیے ہے, قرآن کی تلاوت کے لیے ہے, اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اس طرح سے اور بھی چیزیں آپ نے گنوائی کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں. قال, راوی کہتے ہیں فامر رجلا من القوم, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک کو حکم دیا, ایک شخص کو حکم دیا. فجاء بدلو من ماء فشنه علیہ, پھر وہ پانی کا ڈول لایا, یعنی اس نے پانی بھر کر لایا اور اسے بہایا, یعنی اس پیشاب کو اس نے کیا کر دیا, صاف کر دیا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجدوں کے صفائی کا خاص خیال رکھیں. یقیناً مسجدوں سے ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں, مسجدیں میں واش رومز بنے ہوتے ہیں, وضو خانے بنے ہوتے ہیں, ہم آتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے. بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے واش روم یوز کی لیکن ہم نے اس کی صفائی کا خیال نہیں کیا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو یہ مسجد ہے جہاں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ سے ہم اپنی ضرورت کی تکمیل کے بعد آئے ہیں وہاں کوئی اور بھی جائیں گے. اگر ہم نے اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھا, فلش نہیں کی, اسے صاف نہیں کیا, تو پھر جانے والوں کو بھی دشواری ہوگی, انہیں بھی تکلیف پہنچے گی. گویا کہ ہم مسجد میں آ کر مسجدوں کی چیزوں سے ہم نے فائدہ بھی اٹھایا اور لوگوں کے تکلیف کا سامان بھی ہم نے اپنے لیے تیار کر دیا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولیات دی ہیں تو ہم اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور اس طرح سے استعمال کریں کہ ہم اس کے صفائی کا بھی خیال رکھیں اور کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہم نہ بنیں. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے جو آپ کے سامنے ابھی رکھی گئی. اب آئیے دوسرا ادب کہ مسجد میں بدبودار چیزوں کو کھا کر نہیں آنا چاہیے. جو روایت آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو بیان فرمایا ہے جس کا استعمال کرنا درست ہے, عمومی طور پر جائز ہے کہ اسے کھایا جائے نماز کے علاوہ مسجد کے باہر, لیکن اس کھانے سے, اس کے کھانے کی وجہ سے, اس کے استعمال سے آدمی کے منہ میں ایک بو پیدا ہو جاتی ہے,
تو ایسی حالت میں آنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چہ جائے کہ آدمی کوئی ایسی چیز کھا کر یا پی کر آئے جو نشہ آور ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ ایسی چیز جس کا کھانا استعمال کرنا درست ہے لیکن اس کے استعمال کی وجہ سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ تو بظاہر اور زیادہ ممنوع ہے، وہ نہ صرف یہ کہ مسجد میں ممنوع ہے، مسجد کے باہر بھی ممنوع ہے۔ نشہ آور چیزوں کی طرف میری مراد ہے سگریٹ، بیڑی اور دیگر چیزیں، گٹکا اور ایسی چیزیں جس کے کھانے سے نہ آپ مسجد میں کھا سکتے ہیں اور نہ مسجد کے باہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ ایسی چیزیں جو تم نے استعمال کی ہو جس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہو، پیاز ہے، لہسن ہے اور ایسی چیزیں جس کے کھانے پینے سے کیا ہو جاتا ہے، بو پیدا ہو جاتی ہے، منع فرمایا۔ ابھی آپ کے سامنے 2 روایتیں آئیں گی، اس کے کئی وجوہات بھی بیان کیے گئے۔ ہم اور آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب جب ہم کھڑے ہوں، اگر کسی کے منہ سے بو آئے تو آپ کی پوری نماز خراب ہو جائے گی۔ اگر کسی کے بھی منہ سے بو آئے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جس کے منہ سے آ رہی ان کو نہیں آ رہی بو، جو آزو بازو کھڑے ہیں ان کو آ رہی، تو ان کی نماز مکمل طور پر خراب ہو جائے گی، خشوع خضوع مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ جب منہ میں بو آئے گی، بو پیدا ہوگی، نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی نا، اگر ہم میں سے کسی کے منہ سے بھی آئے تو آزو بازو والے کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ گویا کہ ہم نے انسان کو بھی تکلیف دیا اور ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من اکل من هذه البقلہ، کہ آپ نے دوسری جگہ بخاری کی روایت ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا، کہ جو شخص پیاز لہسن وغیرہ کھائے جس سے منہ میں کیا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، وہ ہم سے دور رہے۔ وہ کیا رہے؟ وہ ہم سے دور رہے۔ یا آپ نے یہ ارشاد فرمایا، فلیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتی، اس کو چاہیے کہ وہ ہماری مسجدوں سے دور رہے، وہ اپنے گھر پہ ہی بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص ان چیزوں کا استعمال کیا ہے تو صفائی ستھرائی کے بعد مسجد آئے، ایسی حالت میں نہ آ جائے۔ پیاز کا استعمال کیا، لہسن کا استعمال کیا، یا کوئی بھی ایسی چیز کا استعمال کیا جس سے منہ میں کیا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو اب ایسی حالت میں آدمی مسجد نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من اکل من هذه البقلہ الثوم وقال مرة من اکل البصل والثوم والکراث فلا يقربن مسجدنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، لہسن، پیاز یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے بو پیدا ہو، وہ ہمارے مسجد کے قریب تک نہ آئے، اسے چاہیے کہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، اور یہ اس وجہ سے بھی کہ جن چیزوں سے ہم انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہماری نماز خراب ہو رہی اس بدبو کی وجہ سے جو فرشتے موجود ہیں ان کو بھی تکلیف ہو رہی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر کے مسجد میں نہ آؤ جس کی وجہ سے تمہارے منہ پہ کیا ہو جائے، بدبو پیدا ہو جائے۔ مسجد میں جب آئیں تو صاف ستھرے لباس پہن کر آئے جائیں۔ یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ اگر اس کے برخلاف ہو، آدمی آیا ہو اور ان کے کپڑے صاف ستھرے نہ ہوں، کپڑوں سے بو آ رہی ہو، پسینے کی بو ہو، دیگر اور چیزیں ہو، گندگی سے آلودہ کپڑا ہو، تو بھی آزو بازو والے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت پریشان ہو جائیں گے وہ۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو اچھی طرح خود کی صفائی کریں، اپنے منہ کی بھی صفائی کیے جائیں، اور مسجد میں جب آئیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہر نماز میں آپ نئے کپڑے پہن کے آئیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں، یعنی پرانے کپڑے بھی اگر صاف ستھرے ہوں تو یہ حکم ہے کہ پرانے کپڑے ہی ہو لیکن صاف ستھرے ہونے چاہیے۔
اس میں سے کوئی بدبو نہیں آنی چاہیے، اس میں سے کوئی آلودگی نہ ہو تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ اعراف میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم تم زینت اختیار کرو جب مسجد کی طرف آؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ آدمی اپنی صفائی بھی کرے، اپنے کپڑوں کی صفائی کا بھی خیال رکھے، خوشبو لگائے، تاکہ جب وہ نماز میں آئے اس میں ایک طرح سے چستی ہو، کسی طرح سے سستی اور کاہلی ان کے اندر پیدا نہ ہو سکے۔ جب آدمی گندا رہتا ہے، ان کا کپڑا گندا رہتا ہے، تو اس میں سستی اور کاہلی بھی زیادہ رہتی ہیں۔ اور جب آدمی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور وضو وغیرہ کرنے کے بعد اپنے کپڑے بھی صاف ستھرے رکھ کر وہ خیال رکھتا ہے، خوشبو وغیرہ کا بھی استعمال کرتا ہے، تو اس میں ایک طرح سے نشاط پیدا ہوتا ہے، ایک چستی سی آتی ہے، ایک جذبہ سا پیدا ہوتا ہے کہ وہ نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ کیا کریں گے؟ ادا کریں گے۔ اور یقیناً جب خود یہ ایسا کریں گے تو آزو بازو والے کو بھی وہ تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم مسجدوں میں آئیں تو ہم کیا کریں؟ اچھے کپڑے پہن کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو وغیرہ استعمال کر کے آئیں، تاکہ ہماری نماز بھی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہو سکے، اور جو لوگ ہمارے اطراف میں ہیں، آزو بازو میں ہیں، ان کی بھی نماز صحیح اور درست ہو سکے، ان کے بھی نماز میں خشوع و خضوع باقی رہ سکے۔ اس کے بعد ایک آخری ادب آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اگلے جو خطبہ ہے انشاءاللہ اس میں دیگر اور آداب کا ذکر کیا جائے گا۔ وہ یہ کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو مسنون طریقے سے، مسنون دعاؤں کے ساتھ کیا ہوں؟ داخل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں سکھلائی ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہم یہ دعا کا اہتمام کریں، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلیں تبھی ہم یہ دعا پڑھیں۔ اور عام طور سے مسجدوں میں یہ دعا لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ اکثر مساجد میں آپ دیکھیں گے کہ مسجد کے دروازے پر یہ دعا لکھی ہوتی ہیں کہ اس دعا کا اہتمام کر کے کیا کرے آدمی؟ دیکھتے ہیں آپ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک لکھا ہوا رہتا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد آدمی کیا کرے؟ داخل ہو۔ روایت کو اور تھوڑا وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اس دعا سے پہلے بھی ایک کلمہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کرے، پیش کرے، یعنی درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد، اس کو پڑھے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ثم لیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر وہ کیا کرے؟ اس دعا کا اہتمام کرے، اس دعا کو پڑھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ ارشاد فرمایا، فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ، کہ جب آدمی نماز وغیرہ انہوں نے ادا کر لی اور دیگر ذکر و اذکار سے وہ فارغ ہو گئے، اب وہ مسجد سے باہر جانا چاہتے ہیں تو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے کیا کرے؟ اس دعا کا اہتمام کرے۔ مسجد میں جو داخل ہونے کی دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو رحمت کے دروازے کھول دے، اور جو نکلنے کی دعا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دعا کا اہتمام کیے جائیں کہ اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ جب آدمی مسجد میں آئے تو رحمت کے دروازے کے کھولنے کی دعا کرے، کیونکہ جب وہ مسجد میں آئے گا گناہوں سے توبہ و استغفار کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، کچھ عبادتوں کو انجام دے گا، اور جب مسجد سے نکلے تو اللہ کے فضل کا سوال کرے، کیونکہ جب وہ مسجد سے نکلے گا تو دنیا داری کرے گا، کچھ نہ کچھ کمانے کے ارادے سے وہ نکلے گا، رزق کی تلاش میں وہ نکلے گا، اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمتوں کی تلاش میں نکلے گا، تو اس دعا کا اہتمام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا آدمی سوال کرے۔ یہ چند آداب آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسجد کے آداب کا خیال رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں
انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔